من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر. آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لعنت فرما. اللہ کا لعنت کرنا، پہلی بات تو اسے سمجھ لیں کہ یہ رحمت کے مقابلے میں ہے. یعنی اللہ اگر کسی پہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت کرے، یا قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے مسلمان بھی لعنت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے. یعنی یہ ایک بد دعا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی دوری کے حوالے سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بد دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل کوئی معمولی فعل نہیں، وہ کام واقعی ایسا کام ہے جو لعنتی ہونے کا مستحق. اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے. جیسے آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس برائی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں کسی درجے میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں توفیق دے کے ہم ان لوگوں کو بچائیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق نہ قرار پائے. تو ان چند باتوں کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ جو لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور پھر اس حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات اور مزید کچھ احادیث پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم روشنی ڈالیں. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ فاعل جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے. یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لعن میں وہ ضمیر کی صورت میں ہے، ترجمہ میں کر رہا ہوں اس نے لعنت کی. یا پھر وہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ظاہر ہوتا ہے فاعل تو آپ گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کرتے ہیں. ہم نے صیغہ نمبر 1 استعمال کیا، اور اس کے بعد فاعل کو میں حالت رفع میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے،
اور فائل میں لا رہا ہوں ایک مرکب اضافی کی صورت میں رسول اللہ، اللہ کے رسول میں لعنت. یعنی کل جو ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول جو ہیں وہ ہمیشہ مفرد نہیں رہتے بلکہ مرکب بن کر بھی آتے ہیں، اور تمام مرکبات کے حوالے سے کل ہم نے الحمدللہ کی تھی. تو آج اسی سلسلے کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت. اب کس نے لعنت کی ہے وہ مفعول ہوگا. اچھا اردو میں دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا تھا کہ اردو میں ہم مفعول کے ساتھ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں پر کی. جیسے اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی، ٹھیک ہے، تو وہ پر کی پریپوزیشن استعمال ہوئی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں لانا فعل جو استعمال ہوتا ہے تو پریپوزیشن کے بغیر استعمال ہوتا ہے، لہذا جو مفعول آئے گا وہ پریپوزیشن نہیں آئے گی اس کے ساتھ، یعنی الا کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے، مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوگا. اور وہ مفعول کون ہے؟ وہ ہے ایک اور مرکب اضافی آپ کا آکل الربا. آکل کہتے ہیں کھانے والا، آکل کھانے والا، کاتب لکھنے والا، شاہد گواہی دینے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا. تو ان تمام الفاظ کی ڈائی دیکھیں ایک ہی ہے، یعنی فائل کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کا وزن ایک ہی ہے. تو آکل اکلا فعل سے ہے نا، اکلا فعل سے آکل کھانے والا. اب سود کا کھانے والا مرکب اضافی ہے. تو نارمل کنسٹرکشن ہماری بنی تھی آکل الربا حالت رفع میں، لیکن چونکہ سود کا کھانے والا جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس لیے آپ آکل پر کو نصب میں استعمال کر رہے ہیں، آکل الربا سود کے کھانے والے پر. اب یہ پر اردو میں آپ لگا رہے ہیں، عربی میں لانا فعل جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. یہ ہے آپ کو ایک مطلب پھر بتا رہا ہوں. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ یہ جملہ کلیئر کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی. اس کے بعد اور کس پہ آپ لعنت فرما رہے ہیں؟ وہ موکلہ، موکلہ، موکل کہتے ہیں کھلانے والا، موکلہ نسب میں ہو اس کا کھلانے والا. اس جملے کو اس طرح سمجھ لیں. ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے، پھر یہ بات آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں نصرتو، کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے مدد کی. نصرتو، نصرتو زیدن، میں نے زید کی مدد کی. وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کی. وَأُمَّهُ وَأَبَاهُ، اور اس کے ماں باپ کی. وَبَنِيهِ، اور اس کے بیٹوں کی. ابن
बेटा, इब्न की जमा बनूना, जमा सालिम है, ऊना साउंड आ रही है, जमा सालिम मुज़क्कर की साउंड है। ऊना साउंड रफा साउंड है, नसब और जर साउंड क्या होगी? बनीना। जब बनूना मुजाफ होकर आएगा तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, इराब हल्का होगा, तो क्या बन जाएगा? बनू। बनूना को मैं कह रहा हूं जब वो मुजाफ होकर आएगा तो बन जाएगा बनू, और उसके बेटे बनूहू, उसके बेटे, ये हालत रफा में बेटे हैं। अब वो बेटे अगर हालत नसब में चले जाएं तो बनीना इस्तेमाल होगा ना। अब बनीना जब मुजाफ होकर आएगा नून ड्रॉप हो जाएगा, बनी और अटैच्ड हु। इस अटैच्ड हु से पहले अगर या साकिन आ जाए तो इस पे क्या आता है? जेर आती है। बनी ही, उसके बेटे, यानी पहले उसके बेटे रफा में थे, अब उसके बेटे नसब में चले गए। और अगर उसके बेटे जर में भेजना चाहते हैं तो भी बनी ही होंगे। तो अब ये जो जुमला देखें, नसरतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की मदद की, व अखाहू, और उसके भाई की, और व उम्महू व अबाहू, और उसके माँ बाप की, व बनीही, और उसके बेटों की। क्लियर हो गया? तो अब देखें, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की सूद के खाने वाले पर, व मुकिलहू, और उसके खिलाने वाले पर। क्लियर हो गया ना? ये एग्जांपल सामने रखिए तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद वकातिबहू, और उसके लिखने वाले पर। अब ये सामने जुमला होगा तो ये और के साथ देखिए, वो ये फेल जो सबके साथ काम कर रहा है, यानी ये ज़ैद मफूल, अखाहू मफूल, उम्महू मफूल, अबाहू मफूल, बनीही मफूल। ठीक है, इन तमाम को हमने वाओ के साथ जोड़ दिया और एक मफूल के जुमले में ले लिया। ठीक हो गया ना? तो लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहू व कातिबहू व शाहिदैही, व शाहिदैही। कि शाहिदैही कैसे बना? शाहिद गवाह, गवाही देने वाला एक, दो शाहिद हो तो शाहिदानी। ठीक है, शाहिदुन, उसका मुसन्ना क्या बनेगा? शाहिदानी। शाहिदानी की हालत ऐसा पर क्या होगी? शाहिदैनी, आनी ऐनी मुसन्ना साउंड। अब शाहिदानी को अगर मैं मुजाफ बनाकर लाना चाहता हूं, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और इराब हल्का होगा, तो मुसन्ना का इराब कैसे हल्का होता है? नून गिर जाता है, बिल्कुल जमा सालिम मुज़क्कर की तरह। और मुजाफ इलैह अटैच हू की ज़मीर ला रहा हूं तो क्या बन गया? शाहिदाहू, उसके दोनों गवाह। अब शाहिदैनी, इसको अगर मैं मुजाफ बनाकर लाऊं, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, नून ड्रॉप हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया? शाहिदई। और अटैच हू की ज़मीर लाऊं तो इस अटैच हू से पहले या साकिन हो, तो अभी आप कर चुके हैं, इस पे सीधी जेर आती है, शाहिदैही, उसके दोनों गवाह। अब चूंकि देखें ये आकिल रिबा मफूल बनकर आ रहा है, मुकिलहू मफूल बनकर आ रहा है, कातिबहू मफूल बनकर आ रहा है, शाहिदैही भी मफूल बनकर आ रहा है। तो अब तर्जुमा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहू व कातिबहू व शाहिदैही। अल्लाह के रसूल ने लानत की है सूद के खाने वाले पर और उसके खिलाने वाले पर और उसके लिखने वाले पर और उसके दोनों गवाहों पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीह तरीन इंसान है, अरब। अब वर्ड पर देखिए जहन में सवाल उठता है कि
چلے یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی، آکل ربا سود کھانے والا ہے، موکلہ کھلا رہا ہے، لکھنے والا گواہی دینے والا، تو اس کو پھر آپ نے خاص طور پہ آگے جملے میں بیان فرمایا فقالا، اور آپ نے فرمایا، یہ انشاءاللہ قالا ہم آگے پھر پڑھیں گے، کیا فرمایا؟ ایک جملہ اسمیہ فرمایا، ہم سواء، ہم سواء، دے آر ایکول، سواء علیہم اانذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں سواء کا؟ برابر، برابر ہے ان پر، آپ نے انتظار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سواء کا لفظ جو ہے یہ برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد جمع سب کے لیے سواء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا کہ جی ہوں میں تو یہاں سواء آنا چاہیے تھا، نہیں، سواء جو ہے واحد کے لیے بھی سواء ہے اور جمع کے لیے بھی سواء ہے۔ تو وہ قالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء، وہ برابر ہے، وہ برابر ہے۔ تو ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے گرامیٹیکلی آ گئی، اور جتنی مطلب میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امید کرتا ہوں یاد بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فعل ایسا ہے کہ جس فعل کے حوالے سے رحمت للعالمین وہ بھی بد دعا دے رہے۔ سود کے حوالے سے جب سورۃ البقرہ کی آپ آیات پڑھتے ہیں آخر میں بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، اس شخص کی مانند جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا۔ یعنی سود جو لوگ کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن حشر یہ ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں گے یا میدان حشر میں، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا، بدحواس کر دیا۔ پھر آگے بیان فرمایا ذالک بانہم، یہ ان کا حال اس وجہ سے ہوگا، ذالک بانہم قالوا، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے۔ انسان بزنس کیوں کرتا ہے جی؟ نفع کمانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سود پہ پیسے کیوں دیتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے۔ تو جب مقصد دونوں کا نفع کمانا ہے تو ایک جیسی چیزیں نہ ہوئی، تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہاں تو انہی کا قول ہے کہ تجارت تو سود کی طرح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، یعنی یہ کیا بات ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا قول مانے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اس قول پہ، وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں دی، اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو شو کیا، اس کو پیش کیا کہ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کر دیا، حلال ٹھہرایا تجارت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام کرا۔ دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو، ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ دیکھیں، سمپل سی ایگزامپل سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ نبی قسم کی ایک اور حدیث ملتی ہے میں سود کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ الربا 70 حوما، سود کے گناہ کے 70 درجے،
70 درجے ہیں. اب یا تو 70 درجے ہیں یا عربی زبان میں یہ 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں 100 کا عدد عام طور پہ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کو 100 دفعہ جملہ فعلیہ بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایگزیکٹ 100 دفعہ نہیں پڑھایا آپ کو, کیا مطلب ہے کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. تو عربی میں 70 کا عدد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کثرت تعداد کے لیے. تو آپ سے نے فرمایا کہ الربا 70 حوبن, سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ایسروہا, اور اس کا سب سے ہلکا درجہ, ہلکا ترین درجہ کیا ہے؟ این کی ہر رجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ, یعنی ہلکا درجہ دیکھیں یہ ہے, اس سے اوپر کے درجے کیا ہوں گے یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. اچھا, اب یہ بات ذرا اس معاشرے میں سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, یعنی اس معاشرے میں تو چونکہ ہوتا تھا کہ نکاح مقت کیا تھا, یعنی اب دیکھیں نا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ, یعنی بے شک اپنے باپ کی جو بیوی ہوتی تھی, باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے چکر میں اس سے شادی کر لیتا تھا, ہوتی تو ماں ہی تھی نا اس کی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, تو بات اس کا اگر آج کے ہم دور میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپل سی ایگزامپل ہے, اس کو ذرا اس طرح ایک درجے نیچے لیں. اگر آپ کو آپ کا کوئی دوست مشورہ دے, آپ شادی کے خواہش مند ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو, کیا کریں گے آپ؟ کنسیڈر کریں گے اس کا مشورہ؟ یعنی مختلف طرز عمل ہو سکتے ہیں نا, آپ اس کا منہ توڑ دیں گے, تھپڑ ماریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے, تمہیں جرأت کیسے یہ بات کرنے کی. اس کے بعد وہ اپنے مشورہ تبدیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ مشورہ برا لگا تو ایسا کرو, اسی گھر میں رہنے والی اپنی کزن اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر لو. کیا آپ اس میں بھی اسے تھپڑ ماریں گے؟ نہیں ماریں گے نا, کیوں؟ اب وہ اس میں سوال کرتا ہے وہ آپ سے کہ جب میں نے کہا اپنی بہن سے نکاح کر لو تو تم نے مجھے تھپڑ مار دیا, اور میں نے کہا اپنی کزن سے نکاح کر لو تو تم نے اسے کنسیڈر کیا, تم سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں سوچا جا سکتا ہے. دونوں ایک جیسی تو ہیں, ایک جیسی ہے نا, کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں فرق کیا, آپ یعنی اگر دلائل سے بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ میری بہن ہے, وہ میرے لیے حرام ہے, اور وہ میری کزن ہے, وہ میرے لیے حلال ہے. یہ حرام حلال کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی دکھنے میں دونوں ایک جیسی ہے. اب دیکھنا ذرا اس کو پیچھے جاتے جائیں تھوڑا سا, ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہے, آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم سب کیا ہوئے, بہن بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ذرا پیچھے جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں, حضرت آدم و حوا تک پہنچے. حضرت آدم یا اما حوا کے کوئی بہن بھائی تھے؟ عرفان صاحب تھے نہیں نا, ان کی اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد سے ہی یہ نسل آگے چلی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے حوالے سے قانون کیا تھا کہ وہ جو ایک مرتبہ پریگننسی تھی, اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے, اور وہ آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے تھے. اور پھر دوسری مرتبہ کے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. اب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, یعنی اس والے پیئر کا دوسرے والے پیئر کے ساتھ, اب اس طرح ہی نسل بڑھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس حوالے سمجھیں تو اصل چیز یہ اصل بات سمجھنے والی کیا اتھارٹی. یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ دو چیزیں آپ کو دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہوں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حرام قرار دینا اور حلال قرار دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں, امید کرتا ہوں کہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اگلے الفاظ بھی سنیے گا سورہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ,
بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کا جو گزر چکا، تو اس کا جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بالکل آسان آسان جملے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے اس کی گرفت فرمائے گا۔ تمہیں اپنے کومنٹس پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی تو سود لیتا رہا، ٹھیک ہے، اب آگے حاجی بن گیا۔ تو اب دیکھیں نا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچلا ترین درجہ جو ہے، وہ ہلکا ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے برابر قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ان لوگوں کا حشر بیان فرما دیا، نصیحت آ گئی، باز آ گیا، تو جو ہو چکا وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے بس گرفت فرما دے، تمہیں کامنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے، ومن آدھا، ہاں جس نے دہرایا، جس نے اعادہ کیا، وہ سن لے، فاولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، جملہ اسمیہ، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، خالدون خبر، فیہا جار مجرور متعلق خبر، وہ اس میں ہمیشہ رہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے، اب اس کو بھی مثال سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر فرض کیا کوئی ایسی سچویشن پاسبلٹی ہے دنیا میں، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بچپن میں کھوئے ہوئے دو بہن بھائی جوانی میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، پاسبلٹی ہے نا، تو ہو سکتا ہے نا، مطلب دیکھیں کوئی ان کا فیملی سانگ نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس وجہ سے وہ پہچان لیں ایک دوسرے کو، تو پاسبلٹی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، نکاح ہو گیا، پتہ نہیں تھا نا، نکاح ہو گیا، اور عین اس رات کو اس لڑکے کو پتہ چلتا ہے یہ تو میری کھوئی ہوئی بہن ہے، کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ اتنا پیسہ لگا ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنا ارینجمنٹ ہے، یہ اویل کر لوں، اس کے بعد دیکھی جائے گی، سوچے گا کبھی نہیں۔ اب یہ وہی چیز ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، رک گیا، نصیحت آ گئی، رک گیا، تو فلہ ما سلف، جو گزر گیا تو اس کا، ٹھیک ہے۔ ومن آدھا، یعنی دنیاوی معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے ہمیں، یعنی یہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہیں، آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن انسان کہتا نہیں یہ جو اصل میں نے اب ایک جگہ پر ذرا وہ کیا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، بس یہ پروجیکٹ میں پورا کر لوں، یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں۔ لیکن طرز عمل بالکل وہی ہونا چاہیے اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے۔ پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو جاری رکھے،
اور ظاہر بات ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لیے اگر آپ اسٹیپ لیں گے. اب یہ جو سوالات کچھ ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں جی کیا کریں، کیسے کریں، یہ کریں وہ کریں. اب پہلی بات تو دیکھیں بنیادی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم نے جب اس کورس کو شروع کیا تھا تو اس وقت بنیادی طور پہ وہ آیت سامنے رکھی کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. اب قرآن مجید کی نصیحت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کتنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا سخت گناہ ہے. اب وہ بات جو میں نے کہا تھا نا کہ آفر آپ کو ہو کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو تو آپ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں، اور آج یہی آفر آپ کو قدم قدم پہ مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ اس کا منہ توڑتے ہیں. آپ اس کا منہ نہیں توڑتے، اسے بچھاتے ہیں، اسے چائے پلاتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا ڈیٹیلز دو اس آفر کی. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ یہ برائی ہے اور اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں. یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس میں ایک حدیث، موٹی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث یہ بھی نہیں آپ کہیں گے کہ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس کا ریفرنس مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ کو یہ حدیث زبانی یاد بھی ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا ہے، اور اب تو الحمدللہ آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی ہے. آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی. اس گرامر کے بعد اب آگے سوالات آپ کے جو بھی ہیں، آپ کا پیریڈ ہوتا ہے، مفتی صاحب آتے ہیں، کیونکہ انما انا مدرس، آئی ایم اونلی اے ٹیچر. ٹھیک ہے، ما انا بمفتی، میں ہرگز مفتی نہیں. کوئی صورت سود ہے نہیں ہے کیا ہے، یہ سارا ان کا کام ہے ٹیکنیکل. میں تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو جو نصیحت والا پہلو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جو پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کسی درجے میں شامل ہے تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ خود اس سے نکلیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے، لیکن سود کا غبار یا دھواں ان کے اندر ضرور جا رہا ہے. تو آپ جتنا مرضی اس سے پاک ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن وہ دھواں آپ کے اندر ضرور ہے. باہر آگ لگی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، کیا کریں گے؟ دروازے کھڑکیاں بند کر لیں گے، پہلا سٹیپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناک بند کر لیں گے. اس کے بعد اب سانس روک لیں گے، سانس نہیں روک. پھر دیکھیے کیا بس یہی کر کے بیٹھ جائیں گے، کوشش نہیں کریں گے اس دھوئیں کو ختم کرنے کی. اب جو شخص اس دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پڑھا لکھا شخص اور طریقے سے پلان کرے گا، ایک کم پڑھا لکھا شخص اس کی پلاننگ اور ہوگی. اب اصل ہے دیکھیں کام، اب یہ نا ہم کیا کریں گے، یہ بڑا ایک سوال ہے. اس میں مثال سامنے رکھیں اس چڑیا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کو پتا نا وہ چھوٹا سا پرندہ وہ چونچ میں پانی لے کر جو آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا. تو اسے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ تو کہا مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پانی وہ آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن کم از کم قیامت کے دن میں ان لوگوں میں تو شامل ہوں گی جو آگ لگانے والوں میں نہیں تھے بلکہ آگ بجھانے والے.
تو یہ جو ہم یہ کہہ کے بڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جی ہم کیسے کریں, ہم کیا کریں, وہ کچھ کر سکتے ہیں کم از کم بتائیں تو صحیح لوگوں کو, اور اسی کے لیے کیا کریں. آپ کے لیے پروگرام وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو اب یہ کام علماء کا ہے, وہ ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ طے کریں, ہمیں اس پہ چلانے کی کوشش کریں, ہم ہمارے سامنے چیزیں رکھیں, تو ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہوں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اسے آگے سے آگے پہنچانے کی اور اس کے حوالے سے بہترین حکمت عملی جو ہے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لے جی, آج صبح مجھے ایک فون آیا مانچسٹر سے ایک اسٹوڈنٹ کا, انہوں نے سلام دعا کے بعد میرے سامنے جملہ رکھا کہ جی میں جملہ فیلیا جو ہے وہ آج کل میرے زیر مطالعہ ہے, تو ایک جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جملہ یہ تھا کہ اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. تو میں نے ان کو جملہ یہ تقریباً 12 منٹ میں سمجھایا. اب ہمارا پیریڈ ختم ہونے میں صرف 5 منٹ ہیں. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس جملے کو 5 منٹ میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں. مدثر صاحب آپ کروائیں گے ماشاءاللہ. جی مارا جی اس میں فیل ہے, ٹھیک ہے, مارا الحمدللہ فیل ہے. ہمارا تعین ہم کر لیں پہلے جملہ فیلے کے اجزاء کا. جی ہاں جی, اسکول کا یہ لڑکا یہ ہمارا فاعل ہوا, یعنی نے سے پہلے جو ہوگا ہمارا فاعل ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اور اس اسکول کا لڑکا مفعول ہے پورا, ٹھیک ہے نا, یعنی کو سے پہلے والا مفعول ہے. آپ تعین کر لیں, آپ کے لیے جملہ بڑے سے بڑا ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. جی اب دیکھیں فاعل ہمارا ظاہر ہے, تو گردان سے سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4, اور چونکہ لڑکا ہے ٹھیک ہے لہذا ضربہ لگے گا. جی ضربہ فعل ہم نے شروع میں لگا دیا. اب ہمارے پاس فاعل اور مفعول. ہاں جی فاعل ہے اسکول کا یہ لڑکا, اسکول کا یہ لڑکا. کون سا کنسپٹ ہے یہ؟ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. مرکب اضافی میں جو ہم نے شیڈز پڑھے تھے, سادہ مرکب اضافی, پیچیدہ مرکب اضافی, مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال, مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. تو 5 چیزیں ہم نے مرکب اضافی میں پڑھی تھی. تو یہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا, اشارہ سمجھے نہیں ہے, اشارے کو ہائڈ کر لیں, آپ کے پاس سادہ مرکب اضافی بچ جاتا ہے اسکول کا لڑکا. اسکول کا لڑکا سادہ سا مرکب اضافی بنا لیں گے آپ, کیا بنے گا جی ولد المدرستی. ولد المدرستی, ضربہ ولد المدرستی, اسکول کے لڑکے نے مارا. لیکن اب اشارہ ہم نے جو ہے وہ انہائڈ کر دیا. اشارہ کس کی طرف ہے جی, لڑکے کی طرف ہے یا اسکول کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف ہے. اب لڑکا کیا ہے مرکب اضافی میں, مضاف ہے یا مضاف الیہ؟ مضاف ہے. مضاف کی طرف اشارہ تو کہاں لگتا ہے؟ آخر میں, ٹھیک ہے. اب لڑکے کی طرف اشارہ ہے, لڑکا واحد ہے, مذکر ہے, واحد مذکر کا قریب والا اشارہ لگا دیں, وہ کیا ہے ھذا. ضربہ ولد المدرستی ھذا, اسکول کے اس لڑکے نے مارا. اب کس کو مارا جی؟ اس اسکول کے لڑکے کو مارا. اشارہ ہائڈ کر دیں, اشارہ ہائڈ کیا, کنسٹرکشن ہمارے پاس پھر سادہ ہوگی. کیا بنی جی اسکول کا لڑکا, کریں کنسٹرکٹ. اچھا اب چونکہ یہ مفعول ہے نا, تو مضاف کو یہیں پر نصب میں لے جائیں, ٹھیک ہے. ولد المدرستی, ٹھیک ہے. اب اشارہ ہائڈ کیا, اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسکول کی طرف. اور اسکول کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے, اور اشارہ جب مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. لہذا اشارہ کہاں لگے گا؟ یہاں پر لگے گا, جو کہ المدرسہ کے مطابق ہوگا. اب المدرسہ کیا ہے؟ واحد ہے, مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اور اشارہ دور کا ہے, دور کا اشارہ. تو
تو واحد مؤنث بعید کا اشارہ کیا ہے؟ فعل کا. تو اب یہ کنسٹرکشن آپ کی ہوگی مکمل. ضرب ولد المدرسۃ ھذا ولد تلک المدرسہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں جی الحمدللہ ہم نے 5 منٹ سے پہلے غالباً اس کو مکمل کر لیا. تو بات وہی ہے جو میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جملہ یقین کریں کوئی بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، صرف اگر آپ اس کے اجزاء کا تعین کر لیں اچھی طریقے سے کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں. جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے 2 بنیادی اجزاء مبتدا اور خبر 2، پھر تیسرا جو اس میں آ جاتا ہے متعلق. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ ہے تو اس کے 2 بنیادی اجزاء فعل اور فاعل، پھر اس میں تیسرا جزء آ جاتا ہے مفعول، اور پھر اس تیسرے سے آگے بنتا ہے آپ کا متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایک جزء آپ لے کے آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج ایک حدیث بھی ہم نے گرامیٹیکلی پوری کر لی مکمل، اور وہ ایک ٹیکنیکل سا جملہ بھی جو ہے وہ بھی کر لیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ میں 3 ٹاپکس جو ہے وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب بہت ہم نے فعل پہ ٹائم جو ہے وہ لگا لیا، فعل ماضی پہ. ابھی فعل مضارع بھی پڑھنا ہے، اور پھر فعل مضارع کے مختلف جو ہیں وہ شکلیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو فعل ماضی کو منفی بنانا، فعل ماضی میں سوالیہ جو ہے وہ انداز پیدا کرنا، اور فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ٹاپکس ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے اسے ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ حدیث سامنے رکھا کریں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے، اس نے جو دعا دی ہے کہ نظر اللہ عمران، اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی، فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.